اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ سفر کا مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، یعنی مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جہاں عبادت اور ریاضت انسان کھل کے نہ کر سکے تو وہاں سے ہجرت کر جانا بہتر ہوتا ہے، ایسی جگہ پر جہاں مسلمانوں کے لیے کوئی تنگی نہ ہو عبادت اور ریاست میں۔ تو مدینہ کے اندر مسلمان اکثر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، اور ان کی چاہت بھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ سب لوگ، یعنی جو مسلمان ہو چکے تھے صحابہ کرام، کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ ہر صحابی ہجرت کے لیے چلا جاتا چھپ کر کہ دشمن کہیں دیکھ نہ لے، کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہاں سے چلے جائیں اور آزادی کے ساتھ اپنی عبادت اور ریاضت کر سکیں۔ تو مسلمان چھپ کے عبادت کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، اور آخر میں جب دیکھا کفار مکہ نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر جائیں گے، صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے ہیں اکثر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ 100 سے زیادہ یا اس سے کچھ کم و بیش افراد تلواریں لے کر نیام سے باہر نکال کر آپ کے گھر کو چاروں طرف گھیر لیا کہ آپ یہاں سے نکل کے نہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، تو ہی مدد کرنے والا ہے، کفار آ گئے ہیں اور ہمارے گھر کا گھراؤ کر لیا ہے، اس سے بچانے والی ذات آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ ہی مدد اور نصرت فرمائیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس موقع پر مدد فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، اپنے بستر پر اس کو سلا دیا اور لوگوں کی امانتیں آپ نے حضرت علی کے سپرد کیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار اور مشرکین جان کے دشمن تھے، لیکن آپ کو صادق بھی سمجھتے تھے، امین بھی سمجھتے تھے، اس لیے آپ کے پاس امانتیں رکھ دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کے سپرد امانتیں کی، بستر پر ان کو سلا دیا کہ اب میں جا رہا ہوں، آپ بھی لوگوں کی امانتیں واپس کر کے چلے آنا ہمارے پیچھے۔ تو اب باہر جب نکلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، مٹی اٹھاؤ اور کفار کی طرف پھینک دو۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی اے میرے محبوب، ہم نے پھینکی ہے۔ وہ مٹی پھینکنا تھی کہ تمام کے تمام چاروں طرف جو مشرکین تھے ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی، ان کے سر میں جا کے پڑی، اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور سیدھے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ جب صبح کو دیکھا انہوں نے کہ مکان کے اندر دیکھیں تو صحیح کہ ہے کون، آپ نکل گئے ہیں یا مکان کے اندر ہی ہیں، تو دیکھا تو حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو سو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ ذہن کے اندر سوچا کہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو اس وقت ابو بکر صدیق کے مکان پر جانا ہوگا، کہ اور آپ کہیں بھی نہیں جاتے۔ یعنی مشرکین مکہ کو، کفار کو جو آپ کی جان کے دشمن تھے، ان کو بھی یقین تھا کہ اگر آپ
کہیں جائیں گے تو ابو بکر صدیق کے دروازے پر جائیں گے، لہٰذا ابو بکر صدیق کے دروازے پر جاؤ، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ سارے وہاں گئے، حضرت اسماء باہر نکلیں، ان سے پوچھا، حضرت اسماء نے فرمایا کہ مجھے پتہ بھی ہے کہ وہ کہاں ہے لیکن میں بتاؤں گی نہیں۔ ابو جہل نے تھپڑ بھی مارا، آپ کے چہرہ سے منہ سے خون بھی نکلا، زخمی بھی ہو گئیں، سر میں بھی چوٹ لگی، لیکن راز کو فاش نہیں کیا، راز کو فاش نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے صدیق کا گھرانہ، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ فدا کر دیا، اور اپنے گھر والوں پر بھی ایسی محنت فرمائی تھی کہ وہ بچیاں تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھیں، آپ کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی کہ آپ کی محبت کے مقابلے میں کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو ساتھ ملایا اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھائی شروع کی، غار ثور کے اندر پہنچے۔ راستے کے اندر جب آپ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تھک رہے ہیں، بڑی بلند پہاڑی ہے، چڑھائی ہے، چڑھنا دشوار ہے، تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں کہ میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھر تک پہنچاؤں گا۔ کتنے مقدر والے ہیں وہ شخص، وہ عظیم انسان جو اللہ کے محبوب کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ اللہ نے اس لیے صحابہ کا امام بنا دیا۔ آپ کے کندھوں پر حسن و حسین سوار ہوئے تو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور ابو بکر صدیق سوار ہوئے تو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں پر سوار کر کے آپ کو گھر تک لے گئے۔ وہاں گھر کے دروازے پر آپ کو کھڑا کیا کہ میں پہلے اندر جاؤں گا۔ صدیق اکبر کی وفا کو دیکھیے، وہاں خطرہ تھا کہ کوئی موذی جانور ڈس نہ لے، تو وہاں خود اندر داخل ہوئے، محبوب کو بعد میں اندر بلایا۔ جب غار کی صفائی کر لی، سارے سوراخ بند کر لیے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ میری گود حاضر ہے، اس کو سرانہ بنا کے آپ گود میں سو جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگ گئے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی گود میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے ابو بکر صدیق کی گود رحل ہو اور اس رحل پر قرآن کھلا ہوا ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن 3 راتیں جی بھر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر، اور پھر دیکھو کہ یہ گھرانہ کتنا وفادار ہے کہ ابو بکر صدیق نے ذمہ لگایا تھا اپنے خادم کے کہ بکریوں کو لے آنا اور یہاں آ کے دودھ پلا جانا، اور حضرت اسماء کے ذمہ لگایا کہ کھانا پہنچاتے رہنا، یعنی سارا گھرانہ ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور پھر مدینہ کا سفر روانہ کیا۔ راستے کے اندر سراقہ ملا، سراقہ نامی جو پیشہ کر رہا تھا پکڑنے کے لیے، ان کا اونٹ دیکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ وہ سراقہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں پہنچ سکے گا ہمارے تک۔ راستے میں جب قریب ہوا تو ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ پھر وہاں توبہ کی اور یہ عزم کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں کسی کو آپ کا پتہ نہیں بتاؤں گا، اور میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے لیا، دعا کی، واپس آیا۔ آپ جب قباء کے مقام پر پہنچے تو وہاں جب بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سورج نکلا، دھوپ تھی، اور دھوپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سورج کی شعائیں پڑنے لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اس وقت لوگوں نے پہچانا کہ یہ غلام ہے، یہ آقا ہے۔
ورنہ پہلے کچھ لوگ آتے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ پہلے ابو بکر صدیق کو سلام کر دیتے، کچھ لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگ لیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سایہ کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے، جس کی تعریف قرآن پاک کی سورۃ توبہ کے اندر بھی ہے کہ یہ اہل تقوی لوگوں نے اس کو بنایا ہے، یہ اہل تقوی لوگوں کی جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں، ان لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلے، اٹھنی پر سوار تھے، صحابہ کرام کی تمنا تھی ہمارے گھر میں آپ آرام کریں، ہمارے گھر میں آرام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے وہیں یہ بیٹھے گی، اور جہاں یہ بیٹھے گی وہی میرے قیام گاہ ہوگا۔ تو وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ اور یہ ابو ایوب انصاری یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ وہاں سے گزرا تھا، اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے علماء تھے، انہوں نے اس مدینہ پر جب آئے تو انہوں نے روکا کہ یہاں حملہ نہ کرو، کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آنے والے ہیں وہ یہاں آ کے ہجرت کریں گے اور یہاں وہ قیام کریں گے۔ تو پھر اس نے ان علماء کرام کو حکم دیا کہ یہاں ایک محل تعمیر کیا جائے، ایک مکان بنایا جائے کہ یہ مکان میں اللہ کے محبوب کے لیے بنا کے جا رہا ہوں۔ پھر ایک خط دیا ایک عالم دین کو کہ اگر آپ کی زندگی میں آ جائیں یہ خط ان کو دے دینا، اور اگر وہ آپ کی زندگی میں نہ آئے تو یہ خط آگے چلاتے رہنا۔ وہ خط چلتا چلتا اور وہ مکان بھی چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہ خط بھی آیا اور وہ مکان بھی آیا جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور وہاں پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ ہم اگر اللہ کے محبوب کی زندگی کو اپنائیں گے دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور اگر اللہ کے محبوب کی زندگی ہماری اندر نہیں ہوگی، ہم اپنی من مانی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں گے اور اپنی خواہشات کو ترجیح دیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیں گے تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی خواہشات کو دبانا سیکھو، اللہ کے محبوب کی طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو۔ اللہ کے محبوب کا طریقہ لوگ پسند کریں نہ کریں، لوگ تانا دیں، لوگ گالیاں دیں، جو مرضی کریں، لیکن اللہ کے محبوب کے زندگی کو اور اللہ کے محبوب کے طریقے کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔